جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ولاگ میں کچھ باتیں سپریم کورٹ کے حوالے سے جہاں پہ کچھ اہم بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بلکہ دونوں ہی اپڈیٹس جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ہی ہے۔ ایک تو الیکشن کمیشن نے خط لکھا ہے اور خط جو ہے وہ سربمہر تھا، مگر اس کی ڈیٹیلز جو سامنے آئی ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ایک برف پگھلی ہے دو بڑوں کے بیچ میں، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ آج کے اس ولاگ کے اندر ہم بات کریں گے۔ کچھ پس پردہ چیزیں بھی چل رہی ہیں، اور پس پردہ چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ انتخابات جو ہیں ان کو کس طرح سے کنڈکٹ کرانا ہے، اور حکمران اتحاد جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اکتوبر میں ہوں، جبکہ رانا ثناء اللہ نے حال ہی میں جو اسٹیٹمنٹ دیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انتخابات اس سے آگے چلے جائیں، یعنی کہ اکتوبر میں نہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں کوئی بھی جماعت یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ اپنے مقررہ یا معینہ مدت جو ہے اس سے آگے انتخابات جائیں۔ ٹھیک ہے، ابھی جو ہو گیا 90 دنوں کے اندر انتخابات کی جو قانونی اور آئینی شق تھی اس سے آگے بڑھ گئے، لیکن اکتوبر کی ایک ڈیٹ یہ یوں بنتی ہے کہ یہ اگست میں اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا جو کہ انتخابات کروائے گا۔ تو پولیٹیکل جو ڈائیلاگ ہے اب اس اکتوبر کے انتخابات کے گردا گرد گھوم رہا ہے کہ اس میں ایک رول آف گیمز جو ہیں وہ سامنے آئیں، اس کے اوپر بات کی جائے، اور اس کے لیے بیک ڈور مذاکرات جو ہیں ہماری اطلاع ہے کہ وہ اس کے اوپر کام چل رہا ہے، جو کہ آف کورس اس میں ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی ایک جسے کہنا چاہیے ان کے بیچ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ان کے بیچ میں اور حکمران اتحاد کے بیچ میں، لیکن اور عمران خان صاحب کی گارنٹی کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ بات پہ اپنی پہ کہی ہوئی اپنی جو ٹیم کو مینڈیٹ دیتے ہیں اس کے اوپر عمل کریں، لیکن رولز آف گیمز جو ہیں الیکشنز کے وہ طے ہونا اس انتخاب سے پہلے بہت ضروری ہیں، تاکہ جو اکتوبر کے انتخابات ہوں وہ شفاف انتخابات ہوں، اور وہ اتنے شفاف انتخابات ہوں کہ اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ یہ مطمع نظر ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے اس میں تحریک انصاف کو بھی کسی صورت جو ہے وہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ شاید اس وقت تحریک انصاف ہی چاہتی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ آگے جائیں۔ اچھا، اب اس میں پورے معاملے میں نا بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ایک رکھنا ہے۔ ایک سب سے بڑے، ایک تو چھوٹی بات کہنے کو ہوتی ہے مگر ایک جو زبان کا استعمال ہے، اگر اس میں تھوڑی سی کمی آ جائے، اس رویوں کو بہتر کر لیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ جو پولیٹیکل ایک فضا ہے یہ کافی کم ہو جائے گی، کافی بہتر ہو جائے گی، یعنی اس میں کافی تناؤ کم ہو جائے گا، اور اس کی کوشش کسی اور نے نہیں کرنی، اس کی کوشش صرف اور صرف پی ٹی آئی نے کرنی ہے، ان کے ہاکس نے کرنی ہے، جو کہ شاید ایک انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کا ایک مطمع نظر رہا ہے کہ ہمیشہ سے، اور ان کی ایک پالیسی لائے عمل ہے یا ان کی ایک سوچ ہے کہ آپ اپنے مخالف کو جتنا گالم گلوچ کریں گے، جتنا آپ ان کو ملائن کریں گے، آپ جتنا ان کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ اچھالیں گے، جتنا ان کے ساتھ آپ بدزبانی کریں گے، اس سے جو ہے وہ لوگ ان کے ٹرمز پہ آئیں گے اور ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے ساتھ بات کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک ناکام پالیسی ہے، اور اب پی ٹی آئی کو یہ پالیسی جو ہے اس کے اوپر اثر نو غور کرنا ہوگا۔ بہت سارے لوگ ان کے مخالف جو ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہیں کیونکہ ان کی جو زبان ہے، ان کے جو ہاکس ہیں، ان کی جو پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں ان کی زبان بہت نامناسب ہے، اور خود عمران خان صاحب جس طرح بات کرتے ہیں، جس لب و لہجے میں بات کرتے ہیں، تو حضرت علی کا کی شہادت بھی ہے، آج شب ہے اور کل دن ہے، تو حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول بہت ہی اہم ہے، دو ہے بلکہ، ایک تو بولو کہ پہچانے جاؤ، اور دوسرا کہ ہر شخص اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے۔ تو یہ جو ایک معاملہ ہے اس کے اوپر تحریک انصاف چونکہ وہ بہت اسلامی ٹچ بھی دیتے ہیں، مگر یہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، ناراض کرتے ہیں، فاصلے بڑھتے ہیں، اور یقین مانیں کہ بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں مگر اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ زبان کا ہے۔ اینی ویز، اب اس کے اوپر جو ہے وہ بات آگے بڑھے گی، اس بات کے اندر جو ہے وہ چیزیں اگر بڑھتی ہیں، کچھ جو سین وائسز ہیں دونوں جماعتوں میں، شفقت محمود صاحب ہیں، سمہاؤ شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں، اسد عمر صاحب بھی ایک ریزنیبل طریقے سے بات کرنے والے لوگ ہیں،
یہ اگر اپنی پارٹی کی طرف سے آگے آتے ہیں اور دوسری طرف سے ظاہر ہے کہ ایاز صادق صاحب جیسے لوگ ہیں، سعد رفیق جیسے لوگ ہیں، خواجہ سعد رفیق ہے، یہ بہت سارے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی میں بہت خورشید شاہ صاحب جیسے ہیں، مختلف لوگ ہیں، تو یہ بات کریں تو چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ سکتی ہیں۔ اینی ویز آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا ایک وضاحت بھی پیش کی ہے، اور وضاحت میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ گئے تھے، ایک پارلیمنٹ کا سیشن تھا، ان کو بتایا گیا تھا کہ ساری کی ساری جو ہے وہ وہاں پہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان آئیں گے، اور ان کو اسپیکر کی طرف سے یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ کوئی سیاسی تقریر نہیں ہوگی، اور وہ سیاسی تقاریر وہاں پہ ہوئیں۔ اب ظاہر ہے پارلیمنٹ ہے، وہاں سیاسی تقاریر ہوں گی، اسپیکر صاحب کو بھی گارنٹی نہیں دینی چاہیے تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ گارنٹی اگر انہوں نے دی ہے، اور سب نے آئین سے سیاست کیسے الگ ہو سکتی ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے اوپر کیوں وضاحت دے رہے ہیں؟ ایک پارلیمنٹ ہے، وہ کوئی ایسے چیف جسٹس وہ ابھی بنے نہیں ہیں، بنیں گے، مگر آپ ماضی میں دیکھا ہے ایسے چیف جسٹس تھے جو رات کے اندھیروں میں ملتے تھے، یہ دن کی روشنی میں گئے ہیں، یہ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ گئے ہیں، پارلیمنٹ میں کھلے عام بات کی ہے۔ اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کیوں اتنا زیادہ جو ہے وہ طوفان جو ہے وہ؟ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ اس کے اوپر بہت ان کو ایک ملائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک پراکسی ایک جماعت جو ہے وہ بن گئی ہے انفارچونیٹلی کچھ مخصوص گروپس کی، اور وہ بھی جو سپریم کورٹ کے اندر گروپ ہے اس کی بھی وہ ایک پراکسی جماعت بن گئی ہے۔ یہ نقصان جو ہے، اس کا سراسر نقصان جو ہے ان جج صاحبان کو ہے جن کے پیچھے یہ پارٹیز کھڑی ہو کے، یا یہ پارٹی کھڑی ہو کے جو زبان استعمال کر رہی ہے، تو ان کو وضاحت دینے کی میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ضرورت تھی۔ بہرحال انہوں نے ضرورت محسوس کی، اور یہ جو ہے انہوں نے اپنی بات کی کہ میں گیا تھا اور آئین کے ساتھ کھڑا ہوں اور پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اب جو بات ہوئی ہے آج اسی تناظر میں، جب یہ وضاحت ہونی تھی، ہماری اطلاعات ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس گئی کہ انہوں نے کہا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ میں وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں، اس پہ انہوں نے ہر ایک ڈیکرم ہے، ڈیکرم میں جو بھی چیف جسٹس ہیں ان سے آپ کو ایک اجازت طلب کرنا ہوتی ہے، تو وہ اجازت انہوں نے طلب کی، اور پھر جب وہ پتہ چلا کہ یہ چیزیں معاملات زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں تو پھر وہ خود چلے گئے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ خود چلے گئے چیف جسٹس صاحب کے پاس، اور یہ بہت جو ہماری اطلاعات ہیں، جو ہمیں ذرائع نے بتایا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کو بہت سراہنا چاہیے کہ وہ بھی چلے گئے اور چیف جسٹس صاحب نے بھی ان کو جو ہے وہ ویلکم کیا۔ تو ایک بڑی ایک ٹینشن جو پچھلے کئی دنوں سے ایک ایسے جگہ پہ تھی جس کی طرف پورے پاکستان کی نظریں لگی ہوئی ہیں، اور جس کا جو ہر مسئلے کا تصفیہ اس بڑی عدالت میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا، وہاں پہ جا کے قاضی فائز صاحب کا جانا اور ان کا وہاں پہ آگے آنریبل چیف جسٹس صاحب کا ان کو خوشگوار ماحول میں ملنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سیٹل ہوں گی، اور سینٹی جو ہے وہ پریویل کرے گی، اور وہاں پہ بھی جو بڑے ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے، اور جو بھی معاملات ہیں، میری اطلاع یہ بھی ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی جو تھے وہ شامل رہے ہیں گزشتہ کچھ دنوں میں، جو کہ اور خاص کر کے پچھلے 3-4 دنوں میں جب سے یہ صورتحال ایمرج ہوئی تھی 4-5 دنوں کے اندر، کہ وہ میڈییشن کرائیں، وہ بات چیت کرائیں، جو مشترکہ دوست ہیں اس طرف کے ججوں کے بھی اور اس طرف کے ججوں کے بھی، ان سب کے بیچ میں ایک کوشش کی گئی تھی، اور وہ کوشش کچھ ریٹائرڈ ججز جو ہیں حال ہی میں ان کی طرف سے بھی دیکھنے کو ملی، کچھ اور شخصیات بھی جن کا تعلق قانون کے ساتھ ہے ان کے ساتھ بھی ان کی ایک وہ ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اٹارنی جنرل ہیں ان کی بھی ملاقاتیں آج چیف جسٹس صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہوتی رہیں، اور ظاہر ہے ایک الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی ایک مراسلہ آج گیا ہے۔ وہ مراسلہ یہ تھا کہ انتخابات کے لیے رقم جو ہے ان کو نہیں دی گئی، اب وہ رقم نہیں دی گئی تو لہٰذا کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی، اور سپریم کورٹ اب اس کے اوپر کیا فیصلہ کرے گی یہ بہت اہم ہوگا جاننا۔ ہو سکتا ہے کل کے بعد سے یہ معاملہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو اور اس کے اوپر بات ہو، کیونکہ اب ایکشن لینا ہے ان کو، جو بھی ایکشن لینا ہے یا تو وہ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے یا پھر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے اور اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے۔ وزیر اعظم کی رخصتی کی بات کر رہے ہیں فواد چوہدری صاحب، اور ان کی کابینہ کی رخصتی کی بات کر رہے ہیں،
پاکستان کسی قسم کے ٹرموائل کا، کسی قسم کی بحران کا اس وقت پاکستان جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ جو آج ملاقات ہوئی ہے، جو برف پگھلی ہے کسی طور، یہ برف مستقل پگھلے گی اور کوئی سینٹی جو ہے وہ پریویل کرے گی، اور جو بڑا گھر ہے پاکستان کا، بڑی عدالت ہے، اس کا اپنا معاملہ کسی تصفیے کے ساتھ جو ہے وہ حل ہوگا۔ اور اس کا امیجیٹلی یہ ہونا چاہیے کہ فل کورٹ میٹنگ جو ہے وہ بلائی جائے چیف جسٹس صاحب کی جانب سے، اور اس کے اندر بات کی جائے، سارے تنازعات کو حل کیا جائے اور ایک ایجنڈے کے اوپر آیا جائے، آئین کی سربلندی کے اوپر۔ کل بڑی خوبصورت بات کی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ یہ آئین ہے، انہوں نے لہرایا، ہم اس کے تابع ہیں اور ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کو تسلیم کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہی سب سے زیادہ اہم ہے، اور یہ جو باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آج ایک پٹیشن چلی گئی ہے، جو قانون ابھی بنا نہیں، صدر نے دستخط ابھی نہیں کیے، وہ نہیں کریں گے، 10 دنوں کے اندر یہ سو موٹو والا قانون جو ہے یہ بن جائے گا، تو اس کے اوپر یعنی اس کے خاتمے والا، تو ابھی وہ بنا نہیں، اور اس کے اوپر پہلے سے ہی ہائی کورٹ لاہور میں تو وہ انہوں نے اعتراض لگا دیا کہ ابھی قانون نہیں بنا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن آج چلی گئی ہے، ہو سکتا ہے اس پہ بھی اعتراض لگ جائے، لیکن یہ پارلیمنٹ کے کام ہیں، ان کو سپریم کورٹ کو یا کسی بھی کورٹ کو اس کے اندر جو ہے وہ اپنا ایکٹیویزم نہیں دکھانا چاہیے۔ تو یہ معاملات ہیں، انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اللہ نے کے بعد